بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شام ٹی وی کے ناظرین، دنیا میں 3 ایسے ممالک بھی ہیں جہاں مسلمانوں کی آبادی تو ہے لیکن کوئی مسجد بھی موجود نہیں۔ 3 ممالک ایسے ہیں جہاں مسلمان تو ہیں لیکن مسجد نہیں۔ وہاں کی ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ان 3 ممالک میں شیعہ سنی ایک ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ پوری دنیا میں مختلف ادیان اور مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں۔ ان کے پاس مذہبی مراکز، عبادت کے لیے مسجد اور گرجا گھر جیسے عبادت خانے بھی موجود ہوتے ہیں۔ دنیا کے 2 سب سے بڑے مذاہب یعنی عیسائیت اور اسلام کے ماننے والے، آپ جانتے ہیں کہ ہندو اپنے مندروں میں عبادت کرتے ہیں جبکہ عیسائی اپنے چرچوں میں عبادت کرتے ہیں، اور اسلام کے ماننے والے مساجد میں اللہ رب العزت کے ہاں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ عیسائیت اور اسلام کے ماننے والے دنیا کے تقریباً ہر ملک میں پائے جاتے ہیں اور عبادت کے لیے گرجا گھر اور مساجد بھی ان کے پاس ہیں۔ لیکن کیا کوئی ملک ایسا بھی ہو سکتا ہے جہاں کسی مذہب کے ماننے والوں کو ان کی عبادت گاہ بنانے کی اجازت نہ ہو، اور وہ بھی دنیا کے دوسرے سب سے بڑے اور امن پسند مذہب کے ماننے والوں کو؟ یہ بات سن کر شاید آپ کو یقین نہ ہو، لیکن یہ حقیقت ہے، اور ایک نہیں بلکہ دنیا میں 3 ایسے ممالک ہیں جہاں مسلمانوں کی آبادی تو ہے لیکن کوئی مسجد نہیں۔ وہ کون سے ممالک ہیں اور وہاں پر انہیں مسجد بنانے کی ضرورت ہونے کے باوجود وہ مسجد کیوں نہیں بنا سکتے، آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اپنے شام ٹی وی پر نئے آنے والے دوستوں سے کہیں گے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی اسلامی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کیا آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں یا نہیں۔ آئے چلتی ہیں ویڈیو کی تفصیل کی جانب۔ آپ جانتے ہیں کہ مسجد وہ مقدس جگہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو اس کرۂ ارضی پر سب سے محبوب جگہ جو ہے اس کا نام مسجد ہے، جہاں پر مسلمان 5 وقت اذان دیتے ہیں اور 5 وقت ہی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور اس دنیا کی سب سے پہلی مسجد الحرام خانہ کعبہ ہے، جبکہ اس کے بعد دوسری مسجد جو اس سے 40 سال بعد بنائی گئی مسجد اقصی ہے، جسے آپ بیت المقدس کے نام سے بھی پکارتے ہیں۔ لیکن آئیے آپ کو بتاتے ہیں دنیا میں 3 ایسے ممالک جہاں پر مسلمان ہونے کے باوجود مساجد نہیں ہیں۔ پہلا ملک سلواکیہ ہے۔ سلواکیہ جہاں مسلمان تو ہیں لیکن مسجد موجود نہیں ہے۔ سلواکیہ جولائی 1992 میں چیکو سلواکیہ سے الگ ہو کر مرکز وجود میں آیا تھا۔ تقریباً 31 سال گزرنے کے باوجود وہاں پر ایک مسجد بھی موجود نہیں ہے، لیکن وقتاً فوقتاً سلواکیہ کے مسلمان مسجد کی تعمیر کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں، لیکن حکومت ان کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں دیتی۔ لیکن وہ 2 کون سے بقیہ ملک ہیں جہاں پر مسلمان موجود ہیں لیکن وہاں پر بھی مسجد موجود نہیں؟ دوسرا ملک ہے ایسٹونیا۔ ایسٹونیا سلواکیہ سے بہت پرانا ملک ہے۔ یہ ملک فروری 1918 میں آزاد ہوا تھا، یعنی اسے 1 صدی سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے جب سے یہ ملک مرکزی وجود میں آیا۔ 105 سال گزرنے کے باوجود اس ملک میں مسلمان ہونے کے باوجود بھی انہیں کوئی مسجد دستیاب نہیں۔ البتہ نماز پڑھنے کے لیے ایک اسلامی ثقافتی مرکز موجود ہے۔ اس ملک کے مختلف مقامات پر لوگ ایک ہی مشترکہ اپارٹمنٹ میں نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہاں شیعہ اور سنی جو مسالک میں ایک دوسرے سے
اور عقائد میں ایک دوسرے سے شدید اختلافات رکھتے ہیں، اس کے باوجود اسٹونیا میں یہ اس ثقافتی مرکز میں ایک ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ جبکہ تیسرا ملک موناکو، اس کی تفصیل بتانے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دیں گے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے اس ساری سرزمین کو پاک فرما دیا۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے میری ولادت کی خوشی میں اس ساری زمین کو پاک فرمایا ہے۔ اب جب نماز کا وقت ہو تو مسلمان جہاں بھی موجود ہوں، وہ پاکیزہ جگہ ہو تو اس پر نماز ادا کر لیں۔ تیسرا ملک موناکو۔ موناکو ایک چھوٹا سا ملک ہے جہاں مسلمانوں کی خاصی تعداد ہے، لیکن وہاں بھی مسجد موجود نہیں۔ قابل ذکر ہے کہ تینوں مذکورہ ممالک جہاں مسلمانوں کی آبادی کے باوجود کوئی مسجد نہیں ہے، یہ تینوں ممالک یورپ میں موجود ہیں۔ لیکن ناظرین، وہاں پر مساجد کے نہ ہونے کے باوجود اسلام کا پھیلنا، مسلمانوں کا موجود ہونا اور اپنی اپنی جگہوں پر نماز پڑھنا، یہ اسلام کا ایک بڑا معجزہ ہے جس نے اسلام کے دشمنوں کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ لیکن یہاں پر اسلامی ممالک کی ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ وہ اسلامی ممالک جو اختیار اور قدرت اور طاقت رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ ان ممالک سے سفارتی سطح پر رابطہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات سے آگاہ کیا جائے اور اس بات پر زور دیا جائے کہ آپ کے ملک میں ایک کمیونٹی جو مسلمانوں کی صورت میں موجود ہے، انہیں آزاد رہنے کے لیے عبادت گاہیں دی جائیں تاکہ وہ مساجد تعمیر کر کے اپنے دین کی اشاعت و ترویج کے ساتھ ساتھ نماز ادا کر سکیں۔ جبکہ دوسری جانب وہ ممالک جہاں پر مساجد موجود ہیں، مسلمانوں کو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہیں ایسے آزاد ملک ملے ہیں جہاں پر انہیں عبادت کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ انہیں چاہیے کہ اپنی مساجد کو اپنی نمازوں سے، اپنے سجدوں سے اور اپنی تلاوتوں سے آباد رکھیں، کیونکہ اسلام جس کا معنی ہی سلامتی ہے اور ایمان جس کا معنی ہی امن کے ہیں، اسلام اور ایمان یہ لوگوں کی خیر خواہی کے لیے آیا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں نہ صرف اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق اور نرمی سے پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ بنیادی تعلیم مسجد کی ہی ہے۔ معلومات پسند آنے پر اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔